الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه الترمذي والنسائي ووقفه بعضهم وهو الأصح. ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه. الفصل الثاني. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. کتاب چل رہی ہے کتاب القصاص، اور اس کے اندر زیادہ تر جو مسائل بیان کیے گئے اس ابتدائی باب کے اندر وہ کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قتل ناحق کی مذمت کو اور اس پر وارد ہونے والی وعیدوں کو بیان فرمایا۔ اس روایت کے اندر بھی اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لزوال الدنیا اہون، دنیا کا ختم ہو جانا، زوال پوری دنیا کا ختم ہو جانا، اہون علی اللہ، اہون بمعنی اسہل یا اہون بمعنی احقر، حقیر یا آسان ہے، علی اللہ اے عند اللہ، اللہ کے نزدیک پوری دنیا ختم ہو جائے یہ آسان ہے اس سے کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے۔ من قتل رجل مسلم، مسلمان کے قید ناحق تو آدمی کو مارنا ہی برا ہے، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، ایمان والا ہو کہ غیر ایمان والا۔ مسلم کی قید اس لیے لگائی گئی کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اس دنیا کو اس وقت تک باقی رکھیں گے جب تک کہ یہاں اللہ کے نام لینے والے موجود رہیں۔ اس لیے مسلم سے مراد مسلم کامل، جس کو عارف باللہ کہا جاتا ہے، ایسا آدمی جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ من قتل رجل مسلم، اس لیے کہ عالم کے پیدا کرنے سے مقصود کیا ہے کہ اس عالم کو ایمان والے کے کام میں لگایا جائے، اور جب دنیا سے ایمان والوں کو ہی ختم کر دیا جائے ایک ایک کر کر، تو پھر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اس لیے فرمایا لزوال الدنیا اہون، پوری دنیا کا ختم ہو جانا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے اس بات سے کہ مسلمان آدمی کو قتل کیا جائے۔ من قتل رجل مسلم، کیونکہ کائنات کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے استعمال کے لیے بنایا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے دنیا کی تمام چیزوں کو بنایا تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے۔ تو چونکہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں یہ استعمال کے لیے بنائی گئی، اور ان کا استعمال کب تک ہے؟ جب تک ایمان والے موجود ہیں۔ جب ایمان والے ختم تو دنیا کی ان چیزوں سے استمتاع بھی ختم، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ فرماتے امام ترمذی، امام نسائی نے اس روایت کو مرفوعاً نقل کیا، بعض حضرات نے اس کو موقوفاً عبداللہ ابن عمرو سے نقل کیا۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں موقوفاً ہی صحیح ہے، اور یہاں یہ روایت عبداللہ ابن عمرو سے، امام ابن ماجہ نے اس کو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نقل کیا۔ وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم المؤمن لكبهم الله في النار، رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن، لو بالفرض
لو فرضیت کے لیے فرض کر لو اگر تمام آسمان و زمین والے اگر ایک آدمی کے قتل میں بھی شریک ہو جائے، حالانکہ یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن بطور فرض اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ زمین کے تمام انسان اور فرشتے کی اور آسمان کے تمام فرشتے اہل السماء والارض اگر یہ سب کے سب بھی اگر ایک ایمان والے کے خون بہانے میں شریک ہوں، اشترکوا فی دم مؤمن، ایک احراق کی دم مؤمن، ایمان والے کے خون بہانے میں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ ان کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ یعنی اگر پوری دنیا مل کر اگر ایک ایمان والے کو قتل کرے گی تو اس ایک جان کے بدلے میں اللہ رب العزت تمام انسانوں کو جہنم میں پھینک دے گی۔ اس سے ایک مسلمان ایک ایمان والے کی جان کی قیمت کا اندازہ کیا جائے کہ ایک مومن کی جان کا اندازہ اور اس کی قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس کو فرمایا لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ۔ اکبہ فعل ثلاثی لازم ہوتا ہے اور فعل رباعی متعدی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے۔ کبہ یکبو کے اندر علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کبہ یکبو یہ فعل متعدی ہے اور اکبہ یکبو افعال سے یہ فعل لازم ہے۔ خلاف متعارف تو یہ ہے کہ کبہ یکبو فعل لازم ہوتا اور اکبہ یکبو فعل متعدی ہوتا، لیکن خلاف متعارف اس بات کے اندر کبہ یکبو فعل متعدی ہے اور اکبہ یکبو فعل لازم ہے۔ یہ علامہ جوہری نے لکھا، اس پر بعض شرح نے لکھا کہ پھر یہاں پر صحیح لَأَكَبَّ کے بجائے لَكَبَّهُمُ النَّارِ، لَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، کیونکہ جب کبہ یکبو متعدی ہے تو پھر یہاں پر اکبہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اکبہ تو فعل لازم ہوا اور معنی یہاں متعدی کے کرنے ہیں، لہذا اکبہ کے بجائے کبہ یکبو سے ہونا چاہیے تھا۔ علامہ جوہری کی اس بات پر بعض شراح نے یہ لکھا ہے، لیکن دیگر بعض شراح نے اس کا رد کیا، کیونکہ بعض شراح یہ کہتے ہیں کہ پھر یہاں پر لَكَبَّهُمُ اللَّهُ ہونا چاہیے تھا اور یہ اکبہ راوی کا سہو ہے، کبہ کے بجائے اکبہ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اکبہ تو فعل لازم ہوا، معنی چاہیے یہاں فعل متعدی کے، لہذا اکبہ سہو ہے راوی کا، لیکن دیگر محققین نے لکھا ہے کہ نہیں، اہل لغت علامہ جوہری اہل لغت میں سے ہیں، اکبہم اللہ فی النار کے الفاظ حدیث کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے اہل لغت کو نبی کے کلام کا اتباع کرنا چاہیے، اور یہاں یہ کہنے کے بجائے کہ بھئی تمام راویوں سے غلطی ہوئی، کسی ایک نے بھی صحیح نہیں کیا اس کو، تو سہو کی نسبت تمام راویوں کی طرف کرنے کے بجائے آسان سی بات یہ ہے کہ سہو اور غلطی کی نسبت جوہری کی طرف ہی کر دی جائے۔ بھئی جوہری یوں لکھتے ہیں کہ کبہ فعل متعدی ہے، اکبہ فعل لازم ہے، لہذا یہاں پر اکبہ غلط ہے اور کبہ صحیح ہونا چاہیے، تو پھر کیوں ہے اکبہ کہ یہ راوی کا سہو ہے۔ محققین یہ لکھتے ہیں شراح کہ بھئی جوہری کو غلط قرار دینا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک تمام راویوں کو غلط قرار دیا جائے، ان سے بھی غلطی، ان سے بھی غلطی، ان سے بھی غلطی، دسیوں لوگوں کو خطا کار قرار دینے سے آسان کیا ہے ایک آدمی کو خطا کار قرار دیا۔ نہیں بھئی جوہری کی غلطی ہے، جوہری بے شک ائمہ لغت میں سے ہیں، لیکن ان کو اتباع کرنا چاہیے کس کا؟ نبی کے کلام کا۔ جب نبی کے کلام میں اکبہم اللہ فی النار آیا ہے تو وہی بات صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ
فی النار، اللہ اس کو منہ کے بل ڈال دے گا جہنم کی آگ میں۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخر دما يقول يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجیء المقتول بالقاتل، بات عادیہ کے لیے، مقتول قاتل کو لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ یجیء احضار کے معنی میں یحضر، حاضر کرے گا، اس لیے کہا کہ بالقاتل میں بات عادیہ کے لیے، لائے گا مقتول قاتل کو قیامت کے دن، ناصیتہ ورأسہ بیدہ، ناصیہ یہ جہاں سے بالوں کی ابتدا ہوتی ہے، یہ ناصیہ یہ یہاں سے اور یہاں سے یوں پکڑے ہوئے ہوگا، ایک ہاتھ سے یوں ناصیہ یعنی یہ بات، اور دوسرے ہاتھ سے سر کا بقیہ حصہ، ناصیتہ ورأسہ، ایک ہاتھ سے ناصیہ اور ایک ہاتھ سے بقیہ سر کا حصہ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْفُبُ دَمًا، شاخابہ یشفب، باب نصارہ یکسر سے خون بہنا، اوداج ودج کی جمع، یہ رگیں جن کو کاٹنے کے بعد جاندار مر جاتا ہے سیلانیت خون کی وجہ سے، کیونکہ ان رگوں کے کاٹنے سے جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے، جاندار مر جاتا ہے، جیسے جانور کو ذبح کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا، رگیں ہیں خاص، اگر وہ کٹ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہ کٹے تو پھر جانور اس سے مرتا نہیں، پھر وہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔ تو اوداجہ تشفب دمن، یہ جو اس کی رگیں ہیں جہاں خون جاری ہے ان سے خون نکل رہا ہوگا، کیونکہ اس نے اس کو مار رکھا ہے تو خون نکل رہا ہوگا۔ یقول یا رب قتلنی، اور وہ یوں کہتا ہوا ہوگا اے رب یہی ہے وہ آدمی جس نے مجھ کو جان سے مارا تھا، حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ وہ اس کو اسی حال میں پکڑ کر لا کر اللہ کے عرش کے قریب کر دے گا، کہیں کے لیے بدلہ لینے کے لیے، حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ وہ قریب کر دے گا اس کو عرش الہی کے، تاکہ کیا کیا جائے، اپنا حق وصول کرے، اپنا بدلہ لے، اس لیے اس کو عرش الہی کے قریب لے کر آئے گا۔ وعن ابي امامه بن سهل بن حنيف رضي الله عنه ان عثمان بن عفان اشرف يوم الدار فقال اشهدكم بالله تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، زنا بعد احصان او كفر بعد اسلام او قتل نفس بغير حق فقتل به، فوالله ما زنيت في جاهليه ولا اسلام ولا يرددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قلت النفس التي حرم الله فلم تقتلونني، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وللدارمي نفس الحديث۔ ابو امامہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ان عثمان بن عفان اشرف یوم الدار، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت حالات ذرا بگڑنے شروع ہوئے، آخر عمر میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، نکلنے نہیں دے رہے تھے ان کو۔ تو ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر سے ذرا اوپر چڑھے اور چھت پر سے جھانکا، دیوار کے پیچھے سے، اشرفا جھانکنا، پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے، گھر کے اندر سے جھانک کر جن لوگوں نے باہر گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا ان سے ارشاد فرمایا انشدکم باللہ، نشد ینشد، قسم دینا، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اتعلمون، حمزہ استفہام کے لیے نہیں بلکہ حمزہ تقریر کے لیے، اس لیے اتعلمون ای قد تعلمون، تم یقیناً یہ بات جانتے ہو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا مسلمان مرد کا خون حلال نہیں، مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین باتوں میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے، اگر تین خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو پھر تو اس کا خون حلال ہو جائے گا، اس
کا قتل کرنا، لیکن اگر نہیں تو پھر کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور میرے اندر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات پائی نہیں جاتی تو پھر تم میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ اور وہ تین باتیں کیا؟ آگے اس کی تفصیل. زینن بعد احسانی، شادی شدہ کا زنا کرنا. احسان، آدمی کا عاقل بالغ مکلف نکاح صحیح کے ساتھ بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیے ہوئے ہونا. آدمی شادی کر لینے کے بعد کسی سے زنا کر لے، زنا ثابت ہو جائے تو رجم کا حکم. او کفر بعد اسلام، مسلمان مرتد ہو جائے نعوذ باللہ تو مرتد کی سزا بھی قتل. او قتل نفس بغیر حق، یا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر دے، ظلمن قتل کر دے اور وہ ثابت ہو جائے فقتل به ای باحدى ثلاث، تو پھر ان تین باتوں میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا ہے. یہ ارشاد فرمایا. اب اپنے بارے میں کہا فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام. پہلی بات کہ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جاتا ہے. اللہ کی قسم، اسلام تو اسلام، میں نے تو زمانہ جاہلیت میں زنا نہیں کیا. وَلَرْتَدُّ مُنْذُ بَایَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، جس دن سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، ایک منٹ کے لیے بھی میں اس سے نہیں پھرا. یہاں بیعت سے مراد بیعت اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں بیعتوں کا ثبوت ہے. بیعت علی الاسلام، بیعت علی الاعمال. اعمال پر بیعت، جیسے مشائخ لیتے ہیں، بزرگان دین، نماز نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ دیں گے، جماعت کی پابندی کریں گے، نماز با جماعت پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یہ اعمال ہیں. حضور پاک علیہ السلام سے دونوں بیعتوں کا ثبوت ہے. تفصیل آگے آئے گی. تو یہ ارشاد فرمایا یہاں بیعت سے مراد بیعت اسلام. جس دن سے میں نے اللہ کے نبی سے اسلام پر بیعت کی، میں مرتد نہیں ہوا، یعنی پیچھے نہیں ہٹا. ارتداد کے معنی آتے پیچھے پلٹ جانا. وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ میں نے ایسے نفس کو قتل کیا جس کو اللہ نے حرام کر رکھا ہو، یعنی جس کو قتل کرنا جائز نہ ہو. جب میرے اندر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی، فَبِمَا تَقْتُلُونَنِي تَقْتُلُونَنِي، اور بعض روایت کے اندر فَبِمَا تَقْتُلُونِي، ایک نون مشددہ، پھر تم کس وجہ سے مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ گویا کہ شرعاً میرا خون تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو پھر کیسے تم نے میرے خون کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا؟ فرماتے ہیں امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا. البتہ یہ الفاظ دارمی کے ہیں. امام دارمی نے ان روایت کے ان الفاظ کو نقل کیا. یعنی یہ جو پوری تفصیل ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کے ساتھ، ورنہ اتنا جو الفاظ ہے لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث زنا بعد احسان او کفر بعد اسلام او قتل نفس بغیر حق فقتل به، اتنے الفاظ تو تمام روایت کی تمام کتابوں کے اندر ہیں. لیکن آگے پھر جو حضرت عثمان اپنا بات بیان کر رہے ہیں فواللہ ما زنیت ولا ارتدت ولا قتلت النفس، یہ اس پورے قصے کی تفصیل کے ساتھ روایت کے یہ الفاظ امام دارمی نے نقل کیے. یعنی قصے کے ان الفاظ کے ساتھ روایت کے الفاظ دارمی کے ہیں، ورنہ حدیث کے جو اصل الفاظ ہیں وہ ان تمام کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فاذا اصاب دما حراما بلعه. رواه ابو داود. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا لا یزال المؤمن معنقا صالحا، معنق اعناق سے جلدی کرنے والا، کہ ہمیں جلدی کرنے والا اللہ کی اطاعت، یعنی گویا کہ ایمان والے کو خیر کی توفیق دی جاتی رہتی ہے.
اعمال کی توفیق ملتی رہتی ہے. تو آگے جو لفظ صالحاً آ رہا ہے یہ گویا کہ اس پہلے لفظ مؤنخ کی صفت کاشفہ اسی کے معنی کی وضاحت کرنے کے لیے. مومن کیا رہتا ہے؟ نیک کام کرنے والا. اللہ کی طرف سے اس کو توفیق اور سعادت ملتی رہتی ہے طاعات کی، عبادات کی، خیر کے کاموں کی. کب تک؟ ما لم یصب دما حرام، جب تک کہ ناحق کسی کو قتل نہ کر دے. پھر اللہ کی طرف سے اس کی اس توفیق کو سلب کر لیا جاتا ہے. نیک اعمال کی توفیق ختم کر دی جاتی ہے، عبادات کی لذت ختم کر دی جاتی ہے. آدمی کے اندر جو عبادات کا طاعات کا ایک شوق ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. ما لم یصب دما حراما فاذا اصاب دما حراما، جب وہ کسی دم حرام کو پہنچ جائے یعنی اس کے ہاتھوں کوئی ناحق مارا جائے، بلح، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بلح ای احیا وانقطع، تو اس سے تمام امور خیر کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے تمام امور خیر سے. ایک آدمی خوب نماز پڑھنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، یہ اور وہ، اور پھر اس سے ناحق قتل ہو گیا جھگڑے میں اور اس میں، تو اللہ رب العزت اس کو نیک اعمال سے روک دیتا ہے، توفیق کو چھینتا. یہ ارشاد فرمایا گویا کہ انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تخلیق کا مقصد طاعت اور عبادت کو بیان کیا گیا، لیکن ناحق کسی کو ختم کر دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے تخلیق کے مقصد سے ہی غافل کر دیا جاتا ہے. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود. ورواه النسائي عن معاوية رضي الله عنه. یہ روایت بھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: كل ذنب عسى الله أن يغفره، ہر گناہ امید ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اگر اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا. کتنا ہی بڑا گناہ آدمی نے کیا ہو، اگر اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، آخرت میں قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. البتہ دو گناہ ایسے ہیں کہ وہ معاف نہیں ہوں گے. پہلا گناہ تو کفر و شرک، الا من مات مشرکا، سوائے اس آدمی کے جو شرک کی حالت میں دنیا سے گیا ہو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن نے اس کو صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا اللہ ہی معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اللہ یہ معاف نہیں کرے گا. لیکن اگلا جو جملہ ہے او من یقتل مؤمنا متعمدا، اس پر اعتراض پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوا اس کے اوپر کہ قتل عمد بے شک گناہ کبیرہ ہے، لیکن کیا اتنا بڑا گناہ کہ اس کو شرک کے ساتھ اس کا الحاق ہو گیا، اور جس طرح شرک کے گناہ کی معافی نہیں اسی طرح قتل عمد کی بھی معافی نہیں، اور جس طرح مشرک ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا اسی طرح قاتل عمد بھی ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. اس پر یہ سوال پیدا ہوا کیونکہ اللہ رب العزت کو قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک معاف نہیں، شرک کے علاوہ بقیہ جس گناہ کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے. تو شرک کے علاوہ میں تو قتل عمد بھی آ گیا جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ معاف نہیں. تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ او من یقتل مؤمنا متعمدا، یا تو یہ تشدید پر محمول ہے تاکہ انسان کی جان کی قیمت کو بتلایا جا سکے اور انسان کو مارنے سے بچے، لوگ بچیں کسی کو قتل کرنے سے، مارنے سے.
اتنی سخت وعید کو سن کر کہ اللہ نے قتل عمد کو شرک کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا. تو بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ یہ تشدید اور تغلیظ پر محمول ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طول مدت، یعنی جس طرح مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، قاتل عمد تو نہیں رہے گا، لیکن چونکہ اس کے جہنم میں رہنے کا زمانہ بہت طویل ہوگا تو اس زمانے کے طول کی بنا پر اس کو مشرک کے ساتھ ملا کر بیان کر دیا گیا. مشرک کا تو جہنم میں رہنے کا زمانہ لا علی التعدیل، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. قاتل عمد اگرچہ ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن چونکہ اس کے جہنم میں رہنے کا زمانہ بہت طویل ہوگا تو اس مدت کے طویل ہونے کی بنا پر اس کو مشرک کے ساتھ ملا کر بیان کر دیا گیا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے، حضرت شیخ عثمان زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بذل المجہود کے حاشیے میں اس کا ایک تیسری وجہ بیان کی. حاشیہ بذل میں ایک تیسری وجہ بیان کی. دیکھو ہمارا اگلا سال انشاءاللہ دورہ حدیث شریف کا ہے، اس میں اتنا موقع نہیں ملے گا تمہیں. وہاں تو 6 کے 6 گھنٹے حدیث کا سبق ہو رہا ہے، پھر مغرب کے بعد ہمارے یہاں گھنٹہ ہو رہا ہے، اور اتنا شوق ہے نہیں کہ آدمی بھری دوپہر میں کتاب لے کر بیٹھ جائے. وہ شوق کا زمانہ تو ختم ہو چکا. لیکن یہ تمہارے پاس وقت ہے یہ سال، اس میں جہاں تک ہو سکے اپنے اکابر کی شروحات حدیث کو دیکھو جو عربی میں ہے. اپنے اکابر جو حضرت سہارنپوری کی غزل ہے، حضرت شیخ کی اوجز المسالک ہے، کوکب الدری ہے، ایسے ہی معارف السنن ہے، فتح الملہم ہے. یہ اپنے اکابر کی جو شروحات ہیں عربی کی، اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں، عربی ان شروحات کو دیکھو. اس کے 2 فائدے ہوں گے. نمبر 1، عربی میں مہارت ہوگی، آدمی سمجھے گا. شروع میں ہو سکتا ہے کیونکہ عادت نہیں ہوتی عربی شروحات دیکھنے کی، تو ممکن ہے کہ آپ پہلے ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے 20-25% ہی سمجھ رہے ہوں. ایک صفحہ پڑھا لیکن چوتھائی صفحہ ہی سمجھ میں آیا. اللہ کا شکر ادا کرو چوتھائی سمجھ میں تو آیا. اگر وہ بھی سمجھ میں نہ آتا تو کیا کر لیتے. لیکن اس سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی زیادہ سمجھ میں آ تو رہی نہیں یہ عربی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا مطلب ہوا اس عبارت کا، حدیث کی کیا شرح کی ہے. تھوڑا بہت بھی اگر سمجھ میں آ گیا 10 دن 15 دن اور اپنا دماغ لگاتے رہے تو یقین مانو انشاءاللہ مہینہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں تو مکمل طور پر سمجھنے لگے. اس لیے کہ یہ کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہے، یہ ساری عربی شروحات کے اندر سب وہی ہے جو تم اردو کتابوں کے اندر یا تو پڑھ چکے ہو یا اپنے اساتذہ کی زبانی سبق میں سن چکے ہو. سب وہی چیزیں ہیں. اسی کو عربی کا جامہ اور لباس پہنا دیا گیا. تو عربی سے عدم مناسبت کی وجہ سے ممکن ہے کہ ابتدا میں نہ سمجھ میں آئے، لیکن آنے لگے گا. عربی سے مناسبت پیدا ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، حدیث کی شرح ہمارے سامنے آئے گی. اور نمبر 3، اپنے اکابر کا کلام سامنے آئے گا. پتہ چلے گا ہمارے اکابر اس روایت سے کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھا انہوں نے، اور اس پر اسی کیا تحقیقات. اس لیے کوشش کرو تھوڑا وقت نکال کر اپنے اکابر کی شروحات کو دیکھو. میں اسی پر کہہ رہا تھا، میں نے کہا حاشیہ بذل میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کی تیسری توجیہ کی کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور وہ آدمی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. حدیث یہ کہہ رہی ہے اللہ اس کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ تو خلاف ہوا. تو اس کی ایک توجیہ یہ کی گئی
کہ قاتل کسی مسلمان کو، ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے صرف اس کے مومن ہونے کی وجہ سے. تو جب ایک آدمی دوسرے کو صرف اس کے ایمان، یہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے قاتل، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مومن ہے، لیکن یہ ایک دوسرے ایمان والے کو صرف اس کے مومن ہونے کی وجہ سے قتل کر رہا ہے، تو یہ تو خود اس کے کافر ہونے کی علامت ہوگی، کیونکہ یہ صرف مومن ہونے کی وجہ سے قتل کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایمان کو پسند نہیں کر رہا ہے، اور ایمان کی ناپسندیدگی یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دے. تو اس معنی کے اعتبار سے یہ قاتل کیا ہو گیا؟ کافر. اور کافر کی سزا کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، اور اس کے اس گناہ کا معاف نہ ہونا. تو گویا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا بِقَوْلِهِ مُؤْمِنًا، اور وہ آدمی جو دوسرے ایمان والے کو قتل کرے محض اس کے مومن ہونے کی وجہ سے، تو یہ قاتل بھی، قاتل کے اس گناہ کو بھی اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ قتل کرتے وقت کیا ہو چکا ہے؟ کافر ہو چکا ہے، اور کفر کا گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا رواہ ابو داؤد. فرماتے ہیں امام ابو داؤد نے اس کو حضرت ابو الدرداء کے واسطے سے نقل کیا، لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کیا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد رواه الترمذي والدارمي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقام الحدود فی المساجد، مسجد میں حد اور قصاص کو جاری نہیں کیا جائے گا. زانی ہے اس کو کوڑے مارنے ہیں، چور ہے اس کا ہاتھ کاٹا جانا ہے، شرابی کو کوڑے لگنے ہیں، قاتل کو جس نے ناحق قتل کر رکھا ہے اس کو قصاص میں قتل کیا جانا ہے. فرماتے ہیں یہ امور مسجد میں انجام نہیں دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ لا محالہ خون نکلے گا، کوڑے مارنے سے، قصاص میں خون نکلے گا، جس سے مسجد کی تلبیس لازم آئے گی، مسجد کا گندا ہونا. نیز مساجد نماز، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اللہ یعنی عبادات کی ادائیگی کے لیے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے. مسجد حق اللہ کی عبادت ادائیگی کے لیے ہے، حق العباد کی ادائیگی کے لیے نہیں. اسی لیے بیع و شرع جائز نہیں مسجد کے اندر. پیسوں کا کھلوانا، بتاؤ محمودیہ کیا ہوا؟ ملکوزہ تقی الامت کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. ایک مرتبہ اعتکاف ہو رہا تھا، ہمارے اکابرین کے واقعات میں اعتکاف ہو رہا تھا. معتکفین میں سے ایک صاحب کو ضرورت پیش آئی کہیں کی کھلے ہوئے پیسے، تو ان کی جیب میں 100 کا نوٹ تھا. تو انہوں نے دوسرے سے کہا کہ بھائی میری جیب میں 100 کا نوٹ ہے، آپ کی جیب میں کھلے میں ہیں پیسے، اس کو بدل دیں. موجود ہے. تو انہوں نے 100 کا نوٹ نکال کر ان کو دیا، اور انہوں نے اس 100 کے کھلے ہوئے پیسے دیے. تو ایک مفتی صاحب بھی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ بیع میں تو نہیں آتا. ایک دم اس کو تنبہ ہوا، یعنی بیع میں ہے، یہ پیسوں کا کھلوانا یہ بیع کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ کمی بیشی جائز نہیں. آپ 100 روپے دے کر 110 روپے لینے لگے، 100 روپے دے کر 90 روپے لینے لگے، جائز نہیں. ایک دم ان کو تنبہ ہوا کہ ہاں یہ تو ہے. تو مساجد ان کاموں کی ادائیگی کے لیے نہیں، مساجد تو عبادات کے لیے. اس لیے فرمایا لا یقام الحدود فی المساجد، مسجد کو ملوث ہونے سے بچانے کے لیے مساجد میں حدود و قصاص قائم نہیں ہوگا. ولا یقاد بالولد الوالد، اولاد کے بدلے میں والد کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. ولا یقاد
بالولد الوالد، اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو قصاص میں بیٹے کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے، ناحق قتل ہو گیا اس کے ہاتھ سے، بیٹا اگر باپ کو کر دے تو قصاص ہے، لیکن اگر باپ اگر بیٹے کو کر دے تو حضرات ائمہ اربعہ کے نزدیک باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ باپ پر دیت آئے گا کتاب دیات کے اندر یہ مسئلہ۔ یہاں تو صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ باپ کو بیٹے کے عوض میں قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، باپ سے دیت دلوائی جائے گی۔ البتہ حضرت امام مالک اور جمہور علماء یوں کہتے ہیں، ائمہ اربعہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں، باپ کو اولاد کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا ہے۔ ارے باپ ہی تو ذریعہ بنا، باپ نے ماں سے ازدواجی تعلق قائم کیا، اس کا نطفہ عورت کے رحم میں جا کر رکا تو یہ بچہ بنا، تو اس بچے کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب کیا ہے، تو جب باپ اس کے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے تو اب اس باپ کو قصاص میں اس کی وجہ سے ختم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں، البتہ وہ ایک صورت مستثنا کرتے ہیں، فرماتے ہیں باپ کو بیٹے کے عوض میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ باپ نے بیٹے کو لٹا کر باقاعدہ چاقو سے ذبح کیا تو پھر ایسی صورت میں باپ کو قصاص میں قتل کیا جائے، اس لیے کہ اگر کوئی اور صورت پائی گئی تو ممکن ہے وہاں باپ کا مقصد اس کو قتل کرنا نہ ہو، تنبیہ، تعدیب، تعزیر مقصود ہو، لیکن ہاتھ سے مارا گیا، اس لیے کہ باپ ہونے کے ناطے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو جان سے مارے گا، اس لیے جمہور علماء کہتے ہیں قصاص نہیں، کیونکہ ایک طرح کا شبہ پیدا ہو رہا ہے، اور قصاص کے اندر جب شبہ پیدا ہو جائے تو قصاص نہیں لیا جاتا، حد ثابت ہو جاتی ہے۔ الحدود تندرع بالشبہات، فقہ کا قاعدہ ہے، الحدود تندرع بالشبہات، حدود شبہات کی وجہ سے ثابت ہو جاتی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں بے شک، لیکن جب ایک باپ اپنے بیٹے کو باقاعدہ لٹا کر ذبح کرے تو پھر یہاں اب کوئی شبہ اس بات میں نہیں ہے کہ باپ کا مقصد ہی اس کو جان سے مارنا ہے، اس لیے ایسی صورت میں اس سے قصاص لیا جائے۔ یہ تو حضرات ائمہ اربعہ کا مذہب ہے۔ البتہ بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ جس طرح بیٹے کو باپ کے عوض میں قصاص میں قتل کیا جائے گا، ایسے ہی باپ کو بھی بیٹے کے عوض میں قتل کیا جائے گا، لیکن یہ حدیث حضرات ائمہ اربعہ کا مستند ہے۔ ایک معنی تو اس کے یہی ہے جو بیان کیے گئے، لا یقاد بالولد الوالد، باپ نے اگر بیٹے کو قتل کر دیا تو باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، باپ ہی کے حکم میں تمام اصول ہیں، دادا دادی نانا نانی، اور ولد کے اندر سارے فروع ہیں، لڑکا لڑکی پوتا پوتی نواسا نواسی، اس سے نیچے گویا کہ اگر دادا پوتے کو قتل کر دے، نانا نواسی کو قتل کر دے تو یہی حکم ہے جو روایت کے اندر بیان کیا ہے۔ المراد بالاب الاصول والمراد بالولد الفروع، شرح یہ لکھتے ہیں ولد سے مراد فروع اور اب سے مراد اصول، لہٰذا جس طرح باپ کو اولاد کے قتل میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اسی طرح دیگر اصول کو اپنی فروع کے قتل کے بدلے میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سے دیت دلوائی جائے گی۔ ایک معنی تو یہ ہے جو بیان کیے گئے، بعض حضرات نے اس کے ایک دوسرے معنی لکھے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں باپ سے کوئی ناحق مارا گیا، باپ کی لڑائی ہوئی اور وہ ناحق مارا گیا، تو اب
جو پنچایت ہوتی تھی یا جو بھی ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں، اب جب بدلے کا نمبر آتا، بھائی اس آدمی نے فلاں آدمی کو ناحق مار دیا تو اب اس کو مارا جائے گا، تو پھر باپ کے عوض میں بیٹے کو مار دیا جاتا تھا۔ قاتل تو باپ ہے، کسی کو ناحق قتل کر رکھا ہے، قصاص میں بدلہ کس سے لیا جائے؟ باپ سے۔ تو زمانہ جاہلیت میں باپ کو مارنے کے بجائے بیٹوں سے بدلہ لیا جاتا تھا، اور یوں کہا جاتا تھا ارے بھائی اس کے 4 لڑکے ہیں، اگر اس کو مار دیا گیا تو قصہ ختم، لیکن 4 لڑکے بھی 4 میں سے ایک کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے، بدلے میں اس کو مار دیا جائے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، جانی سے ہی بدلہ لیا جائے گا۔ جنایت کرنے والا کون؟ باپ، لہذا قصاص میں کس کو؟ باپ کو۔ یہ نہیں کہ بیٹے کے بدلے میں باپ یا باپ کے بدلے میں بیٹا، جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے یا بیٹے کے بدلے میں باپ کو قتل کیا جا رہا ہے، کہ نہیں، جس نے جنایت کی ہے، جس نے جرم کیا ہے، سزا اسی کو ملے گی۔ دوسرا معنی بعض حضرات نے اس کے یہ بیان کیا، وَلَا يُقَابُ بِالْوَلَدِ الْبَالِغِ، یعنی جس پر قصاص واجب ہوا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگلی روایت اسی معنی کی ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي فقال من هذا الذي معك؟ قال ابني شرطه. قال ما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه ابو داود والنسائي. ولا تك شرط السنه في اوله. قال دخلت مع ابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ابي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني اعالج الذي بظهرك فاني طبيب. فقال انت رفيق والله طبيب. ابو ربسہ رضی اللہ تعالیٰ، نام ہے ان کا رفاعہ، ابو ربسہ سے مشہور ہیں لیکن نام رفاعہ ہے ان کا۔ فرماتے ہیں اوپر جو روایت آئی ہے لا یقام الحدود فی المساجد، مساجد کے اندر حدود کو قائم نہیں کیا جائے گا، یہ حضرات ائمہ اربعہ کے نزدیک مجمع علیہ ہے۔ البتہ مسجد حرام کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک آدمی کسی کو ناحق قتل کر کر بیت اللہ میں جا کر چھپ گیا یا مسجد حرام میں چلا گیا۔ اب مسجد حرام تو کیا ہے؟ ایسا کہ وہاں قتل و قتال جائز نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے حدود حرم میں چلا جائے، جس کو اللہ نے حرم قرار دے رکھا ہے، یعنی وہاں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ لوگ تو دوسروں کو ماریں گے اور اپنی جان بچانے کے لیے حرم میں چلے جائیں گے۔ بھائی لا یقام الحدود فی المساجد، تو مسجد تو ایک مختصر سی جگہ ہے، آدمی ساری زندگی تو مسجد میں نہیں گزار سکتا، اس کی دیگر ضرورتیں ہیں، لیکن حدود حرم تو بہت بڑا علاقہ ہے، کئی کلومیٹر کا علاقہ ہے، وہاں مکانات بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، بازار بھی ہیں، آدمی ساری زندگی گزار سکتا ہے وہاں۔ تو یہ ممکن ہے کہ کوئی قاتل اپنی جان بچانے کے لیے حدود حرم میں چلا جائے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ وہاں پر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا حکم ہے؟ حضرات ائمہ ثلاثہ تو فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس کے وہاں جانے سے، اگرچہ مسجد کے اندر حدود کے قائم کرنے سے منع کیا گیا، لیکن مسجد حرام مستثنی ہے۔ کیا کیا جائے گا؟ مسجد حرام سے مراد پورا حدود حرم ہے، لہذا اگر کوئی وہاں پر چلا گیا تو اس کے اوپر وہیں قصاص جاری کیا جائے گا، اس کی جان نہیں چھوڑی جائے گی، اس کو وہیں قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ حضرات حنفیہ رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں حدود حرم کے اندر قاتل کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اور جب وہ باہر نکل جائے حدود حرم سے تو پھر اس کو پکڑ کر قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ یہ روایت حضرت ابو ربسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں
میں حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا اپنے والد کے ساتھ. حضرت ابو رمسا کہتے ہیں چھوٹا بچہ تھا یعنی سمجھدار. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میرے والد مجھ کو لے کر آئے. فقال من هذا الذي معك؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے والد سے ارے یہ تمہارے ساتھ کون؟ عرض کیا کہ بنی حضرت میرا بیٹا ہے. اشہد بھی یہ بھی پڑھا گیا آپ اس پر گواہ بن جائیے. کیا مطلب؟ وہی زمانہ جاہلیت کے رسم کے اوپر رسم کی طرف اشارہ. اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے آپ اس پر گواہ رہیے. کیا مطلب؟ یعنی آئندہ اگر مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے تو بدلہ اس سے لیا جائے گا جیسے کہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا. بعض حضرات نے اس کو پڑھا ابنی اشہد بہ. حضرت یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کے اپنا بیٹا ہونے کی آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں. اشہد بہ میں گواہی دیتا ہوں اس کے اپنا بیٹا ہونے کی. تو آپ نے اس رسم جاہلیت کی تردید کے لیے ارشاد فرمایا اما انہ لا یجنی علیک ولا تجنی علیک. غور سے سنو اما غور سے سنو. یہ آپ نے زمانہ جاہلیت کی رسم پر رد کرنے کے لیے فرمایا یہ تمہارے اوپر جنایت نہیں کرے گا اور تم اس کے اوپر جنایت نہیں کرو گے. یعنی تمہاری جنایت کا بدلہ اس سے نہیں لیا جائے گا اور اس کی جنایت کا بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا. گویا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیونکہ صحابی کے ذہن میں بھی وہی ہے کیونکہ کفر و شرک سے نکل کر آ رہے ہیں. رسوم جاہلیت پر عمل کرتے تھے اب اسلام لے کر آئے تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی. وہ بات ختم ہو گئی. اب اگر تم جنایت کرو گے تو بدلہ بھی تم دو گے اور اگر یہ جنایت کرے گا تو بدلہ یہ دے گا. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں امام ابو داؤد اور امام نسائی نے تو اتنا ہی اس کو نقل کیا لیکن شرح السنہ کے اندر امام بغوی نے جب اس روایت کو نقل کیا تو اس کے شروع میں یہ بھی نقل کیا کہ میں اپنے ابا کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا فرآ ابی الذی بظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روایت کے اندر آتا ہے یہاں حضور پاک علیہ السلام کے یہاں دونوں کندھوں کے درمیان کیا تھا؟ ختم نبوت کی ایک مہر ایک گوشت کا ایک ٹکڑا تھا. یہاں پر وہ کبھی دب جاتا یعنی بالکل پلین ہو جاتا اور کبھی وہ ابھر آتا. وہ ایک آپ کے ختم نبوت کی ایک علامت تھی. جب ابا کی نظر اس پر پڑی وہ ابھرا ہوا تھا تو ابا یہ سمجھے کہ شاید اندر کی کسی خون کی فساد کی وجہ سے اس کی وجہ سے کوئی غدو جو بڑھ جاتے ہیں شاید وہ نکل آیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام عرض کی حضرت میں طبیب ہوں حکیم اگر آپ فرمائیں تو اس کا علاج کرو. یہ عرض کیا میرے ابا نے فرآ ابی الذی بظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ابا نے وہ دیکھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پشت پر ابھرا ہوا تھا. وہی ختم نبوت کی علامت جو تھی آپ کی پیچھے کی طرف دونوں کندھوں کے درمیان. فقال دعنی کہا ابا نے دعنی ایک اذن لی حضرت مجھ کو اجازت دے دیجیے میں کیا کروں اعالج الذی بظہری فانی طبیب میں آپ کے اس کا علاج کروں جو آپ کے پشت پر ابھرا ہوا ہے نکلا ہوا ہے. فانی طبیب میں ڈاکٹر ہوں طبیب. وقال انت رفیق واللہ طبیب. آپ نے ارشاد فرمایا تم تو رفیق ہو. رفیق کا کیا مطلب؟ رفیق ہمارا ساتھی نہیں. رفیق رفق سے رفق کے معنی آتے ہیں نرمی کرنا. ارے بھائی تم تو لوگوں کے ساتھ ان کا علاج معالجہ کر کر نرمی کا معاملہ کرنے والے ہو. انت رفیق تم تو کیا ہو؟ نرمی کا معاملہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ. طبیب تو کون ہے؟ طبیب تو اللہ ہے. یعنی طبیب بمعنی قادر مطلق قادر علی الشفاء. چونکہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ میرے علاج کرنے سے نبی ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے یہ سوچ کر کہا کہ میں علاج کروں گا نبی ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کرنے والا تو کون ہے؟
ٹھیک کرنے والا تو اللہ ہے. گویا کہ سبب سے ان کی نظر ہٹائے. علاج سبب شفا ہے، علاج شافی نہیں ہے. شافی اللہ ہے، ہاں سبب شفا علاج ہے. سبب اختیار کیا جائے لیکن نظر شافی حقیقی پر رکھی جائے. اس لیے فرمایا انت رفیق واللہ الطبیب. تم تو ایک نرمی کا معاملہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا علاج معالجہ کر کر، اور طبیب تو اللہ ہی ہے. یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك رضي الله عنهما قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل الأب من ابنه ولا يقيل الابن من أبيه. رواه الترمذي وضعفه. عمرو بن شعیب حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ قصاص لے گا اپنے بیٹے سے. یعنی اگر بیٹے نے باپ کے خلاف کوئی جرم کیا ہے تو بدلہ دلوایا جائے گا، لیکن بیٹا قصاص نہیں دے گا اپنے باپ سے. جیسے ابھی اوپر روایت کے اندر گزرا کہ لا یقاد بالولد الوالد. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر کوئی باپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر دے تو بدلہ دلوایا جائے گا قصاص. لیکن اگر باپ اگر بیٹے کے ساتھ کوئی معاملہ کر دے تو پھر اس کو قصاص نہیں دلوایا جائے گا. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه والدارمي وزاد النسائي في رواية أخرى من قصى عبده قصيناه. ایک دوسرے معنی بھی اس روایت کے بیان کیے گئے، وہی جو معنی بھی اوپر بیان کیے تھے لا یقاد بالولد الوالد. ایک معنی اس کے کیا بیان کیے گئے تھے؟ لا یقاد بالولد الوالد. یہ معنی بیان کیے گئے. بعض حضرات نے یہاں پر بھی اس کے یہی معنی لکھے ہیں. کیا معنی لکھے؟ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ باپ سے قصاص لیا جائے گا اس کے بیٹے کی وجہ سے. یعنی اگر بیٹے نے کوئی جرم کر دیا تو بدلے میں باپ سے قصاص لیا جائے گا، لیکن اگر باپ نے کوئی جرم کر دیا تو بیٹے سے قصاص نہیں لیا جائے گا. بعض حضرات نے یہ بھی اس کے معنی کیے. اس صورت میں پھر شراح نے لکھا ہے کہ پھر یوں کہا جائے گا یہ چونکہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، ابتدائی اسلام میں یہ چلا، پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اوپر فرمایا لا تجنی علیک ولا یجنی علیک، لا تجنی علیہ ولا یجنی علیک. تمہاری جنایت اس پر نہیں، اس کی جنایت تمہارے پر نہیں. تو شروع اسلام میں رہا ہوگا کیونکہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا یہ سلسلہ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو منسوخ فرمایا. حضرت حسن بصری تابعی ہیں. حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قتل عبدہ قتلناہ. جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم اس کو بدلے میں قتل کریں گے. کیا مطلب؟ غلام کے بدلے میں آزاد کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. جس نے اپنے غلام کو قتل کیا تو لامحالہ قاتل کیا ہوگا؟ آزاد، کیونکہ آزاد ہی تو دوسرے کا مالک بن سکتا ہے. غلام ایک غلام تو دوسرے غلام کا مالک نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ مطلب یہ نکلا کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. یہ اس کا مطلب یہ نکلا من قتل عبدہ قتلناہ. ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اسی کے قائل ہیں. من قتل عبدہ قتلناہ. آقا اگر اپنے غلام کو قتل کر دے تو بدلے میں آقا کو قتل کیا جائے گا. ابراہیم نخعی اور سفیان ثوری اسی کے قائل ہیں. حضرات ائمہ اربعہ عدم قصاص کے قائل ہیں کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو قتل کر دے تو آقا کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. ائمہ اربعہ اس کے قائل ہیں.
البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آزاد کسی دوسرے کے غلام کو قتل کر دے، یہ تو مسئلہ کیا ہے؟ آزاد اپنے غلام کو قتل کرے. حدیث میں فرمایا جا رہا ہے من قتل عبدہ، جو آدمی اپنے غلام کو قتل کر دے ہم اس کو قتل کریں گے. یہ تو مذہب ابراہیم نخعی اور سفیان ثوری کا. ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو آدمی اپنے غلام کو قتل کر دے اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں دوسری چیزیں واجب ہوگی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اگر آدمی کسی دوسرے کے غلام کو قتل کر دے تو اس میں اختلاف ہوگا. ائمہ ثلاثہ کو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی قصاص نہیں، لہذا غلام کے بدلے میں کسی بھی غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ غلام قاتل کا اپنا ہو چاہے کسی غیر کا ہو. حضرات حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ قاتل کو اپنے غلام کے بدلے میں تو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن غیر کے غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ قصاص واجب ہوگا اگر آدمی نے اپنے غیر کے غلام کو قتل کیا. تو یہ روایت تو ائمہ اربعہ کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں تو یہ کہ جو اپنے غلام کو قتل کر دے اس کو ہم قتل کریں گے. ائمہ اربعہ اس کے قائل نہیں ہیں، تو یہ روایت حضرات ائمہ اربعہ کے خلاف ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ روایت منسوخ ہے. قرآن پاک میں اللہ کے ارشاد ہے الحر بالحر والعبد بالعبد. لہذا آدمی اپنے غلام کے عوض میں مارا نہیں جائے گا. ائمہ اربعہ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا من قتل عبدہ قتلنا ومن جدع عبدہ جدعناہ. جو اپنے غلام کے اعضاء کو کاٹے گا ہم اس کے اعضاء کو کاٹیں گے. کسی آقا نے ناراض ہو کر کسی کا کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دی، ہوتے تھے اس وقت، ہاتھ کاٹ دیا، ایسی تکلیف پہنچا دی کہ جس سے عزم ختم ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا جدعناہ، ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی اس کے اعضاء کو کاٹیں گے، یعنی اس کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن یہ تو خلاف ہے. عام مثلا اہل علم کے نزدیک اعضاء حر اور اعضاء عبد برابر نہیں ہے. یہاں تو برابر قرار دیا جا رہا ہے. اگر غلام کا ہاتھ کاٹا تو ہم اس کا کاٹیں گے، غلام کی ناک کاٹی تو ہم اس کی کاٹیں گے اپنے. کیونکہ یہاں وہی بیان کیا ہے ومن جدع عبدہ جدعناہ. جو اپنے غلام کے اعضاء کاٹے گا ہم اس کے اعضاء کو کاٹیں گے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. حضرات جمہور علماء تو اس کے قائل نہیں ہیں، جیسے کہ اوپر گزرا من قتل عبدہ قتلنا کے ضمن میں، تو ائمہ اربعہ اس کے بھی قائل نہیں ہیں. تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ بھی اوپر کی طرح یہ بھی منسوخ ہے، یا پھر اس کو زجر اور توبیخ پر محمول کر لیا جائے. یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے تاکہ ذرا مالک لوگ ذرا ڈرتے رہیں، آقا ذرا بچتے رہیں، یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو جائیں کہ بھئی یہ تو ہمارا زیر دست ہے، ہماری ملکیت ہے، ہم اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کر لیں گے. نہیں، ایسا نہیں. اگر تم نے اس کو زیادہ تکلیف پہنچائے تو ہمارے سے اس کا بدلہ لے، تو اس کو زجر و توبیخ کے اوپر محمول کر لیا جائے. ومن جدع عبدہ جدعناہ. فرماتے ہیں ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی نے تو انہی الفاظ کے ساتھ اس کو نقل کیا. امام نسائی نے ایک روایت کے اندر یہ اضافہ کیا ومن خصا عبدہ خصیناہ. اگر کسی نے اپنے غلام کو زبردستی خصی بنا دیا، یعنی تولید کی صلاحیت کو ختم کر دیا، تو ہم بھی بدلے میں کیا کریں گے؟ اس کو خصی بنا دیں گے. یہ بھی اسی کے اوپر محمول ہے، زجر و توبیخ کے اوپر، تاکہ آدمی اس طرح کے اعمال سے اور اس طرح کے کاموں سے رک جائے.